سورہ زخرف کی گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کو بیان کیا تھا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ اللہ کے لیے اللہ کا جز قرار دیتے۔ جز سے مراد اللہ کی اولاد ہے۔ اولاد باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ باپ کا جز ہوتا ہے، اور اللہ جز سے پاک ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ آگے اس کی اولاد ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے۔ اسلام اور مسلمانوں سے ہٹ کر دنیا میں 3 بڑے گروہ اور مذاہب ہیں، تینوں اللہ کی اولاد کے قائل ہیں۔ یہود بھی اللہ کی اولاد مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تینوں طبقے اللہ کی اولاد کو مانتے ہیں، اور اہل حق مسلمان اللہ کی اولاد کو نہیں مانتے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی نے جنا اور نہ اس نے آگے کسی کو جنا۔ پھر اولاد میں بھی عجیب ظلم ہے، اس اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ بیٹیوں کی نسبت اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو موت پڑتی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، اور دور جاہلیت میں تو بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور پھر بدبختو اگر تم اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو تو کم از کم جس اولاد کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ کے لیے بھی تو ایسی اولاد کی نسبت کرو نا۔ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنے لیے بیٹیاں چن لی اور تمہیں بیٹے چن کر دے دیے؟ یہ کیا تم انصاف کرتے ہو؟ اور تمہارا حال یہ ہے کہ اپنے لیے تو بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ میرے دوستوں میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن حکیم کو ماضی میں جا کر نہیں دیکھو، آج کے دور میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ یہ نہ خیال کریں آج سے 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جا کے آپ کیا کرتے؟ ہم مسلمان بھی بیٹوں کے اوپر بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو بیٹا پیدا ہو جائے کتنی خوشی مناتے ہیں، بیٹی پر کیوں نہیں مناتے؟ بیٹی بھی تو اولاد ہے، بیٹی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹی وہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ بیٹی تو ساری زندگی کے لیے بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹا تو شادی تک ہی ہوتا ہے، وہ شادی کے بعد بیوی کا ہو جاتا ہے، اور بیٹی شادی ہونے کے بعد بھی بیٹی ہی رہتی ہے، وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، دادی نانی بن جاتی ہے، پھر بھی ماں باپ کی بیٹی ہی رہتی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ بیٹے کی نسبت بیٹی کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ بیٹیاں بہت محبت کرتی ہیں ماں باپ سے، لیکن ماں باپ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، اور مشرکین کا یہ حال تھا، آج مسلمانوں کا یہ بھی حال ہے۔ جہاں بھی ہمارے ہاں ماحول میں دیکھو بیٹوں کی پیدائش پہ بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش پہ نہیں۔ اور تو کیا کہیں، خود ماں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے، دادی پریشان ہو جاتی ہے کہ میری بہو کیا بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ یعنی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ عورت کو تسلیم نہیں کرتی۔ ماں بھی پریشان ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، دادی بھی پریشان ہے کہ پوتی کیوں پیدا ہوئی۔ اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا، اور بیٹی حقیقت کے اندر تو اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ اولاد مشرکین تو اس کو بوجھ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں ہمارے اوپر بوجھ ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، خدا تمہیں بھی رزق دیتا ہے تو ان ضعیفوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ جس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں جو کما نہیں سکتی، اللہ ان کی وجہ سے ماں باپ کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو فرمایا تم عجیب فیصلہ کرتے ہو، کیا خدا نے اپنی مخلوق میں اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے چن کر دے دیے؟
جبکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب تم میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اس چیز کی جسے تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں، جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے ظل وجہہ مسودہ، دن بھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جی میں گھٹتا ہے، اس کا دل گھٹتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے پھر ایک تو یہ کہ تم جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، اور دوسرا یہ اپنے طور پہ اللہ نے تخلیق میں فرق بھی رکھا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، ہر معاملے کے اندر اس کو عورت کے اوپر فوقیت دی ہے۔ تھوڑے بدبختو، اگر تم اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے بھی ہو تو حاکم کی نسبت کرو، محکوم کی نسبت کیوں کرتے ہو؟ عورت تو طبعاً کمزور ہے، وہ تو بات کرنے میں بھی اور خاص طور پہ جھگڑے کے اندر وہ کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتی۔ فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بھلا وہ جس کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، بچیوں کی پرورشی زیورات میں ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہیں تو ان کے کانوں میں بالیاں ڈال دی جاتی ہیں اور ان کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں پہ چوڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، تو یہ تو زیورات سے محبت کرنے والی نوع ہے۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْحِسَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جھگڑے میں عورت کوئی واضح بات بھی نہیں کر سکتی، اپنا معافی ضمیر کھل کر بیان نہیں کر سکتی، جس طرح مرد بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ ایسے عورت نہیں کر سکتی۔ یہ اکثریت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی، لیکن وہ شاذ ہوتا ہے۔ عموماً عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت جو ہے بات چیت میں، تکلم میں بہت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عدالتی نظام کے اندر ایک مرد کی گواہی اور عورتوں کی جب بات آ جائے تو دو عورتیں گواہی دیں، ایک عورت نہیں، 2 دیں گی، کیونکہ وہ اپنے بیان کے اندر، بات کے اظہار کے اندر مرد کی نسبت جو ہے کمزور ہے۔ تو اللہ یہ کمزوریاں تقابل کے طور پر نہیں بیان کرتے، کہا اس کمزور مخلوق کو، سونے چاندی کی فریفتہ ہونے والی اور اس میں زندگی گزارنے والی، اور جو بات بھی کھل کے نہیں کر سکتی دلیل کے ساتھ، اسے خدا کی طرف منسوب کرتے ہو نادانوں۔